بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من اصلح امر آخرتہ اصلح اللہ لہ امر الدنیا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی وہ واقعی اور حقیقی راستہ ہے کہ جو انسان کو، بلکہ ہر انسان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اس دنیا فانی میں جہاں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کے راستے پہ، صحیح راستے پہ اور اچھے راستے پہ چلے، اگر یہ تینوں صفات کسی ایک جگہ جمع ہے، کیونکہ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کا راستہ ہے وہ ضروری نہیں کہ ایمانداری کا راستہ ہو، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو مثلاً پیسہ کمانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کھانچا کھوچی کرنا پڑے گا، کہتے ہیں لوگ، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ تقوی وہ واحد راستہ ہے کہ جس پہ ایمانداری بھی ہے، جس پہ ترقی بھی ہے، جس پہ کامیابی بھی ہے، اور جس پہ انسان کے لیے مکمل رزق بھی ہے، مکمل رزق بھی ہے۔ بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں کہ انسان اپنے حلال رزق کو حرام بنا کے لیتا ہے، کبھی رزق کے حوالے سے، پھر کبھی۔ لہٰذا تقوی وہ واحد راستہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے انسان کو اس کے کامیابی، کامرانی، حقیقی فلاح و بہبود اور صحیح مقصد تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا دعویٰ ہے، گارنٹی کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو انسان کو واقعی ترقی تک پہنچائے۔ اور بارہا ہم نے کہا، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم فانی لوگوں کے بیچ میں، جاہلوں کے بیچ میں اپنی ترقی کو ڈھونڈتے ہیں، ورنہ چوروں کے بیچ میں چور بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بہت ماہر چور ہے، بہت ماہر جیب کترا ہے، لیکن در واقعی اس کی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ عزت محدود ہوتی ہے چوروں کے بیچ میں۔ اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم تو بہت کامیاب ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں، بڑی صفائی سے ہم نے مثلاً فلاں کا جیب کاٹ دیا، لیکن واقعی لوگوں کے بیچ میں یہ اس کی عزت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر واقعی عزت ڈھونڈنی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی پروردگار کے راستے میں، اس لیے خود خدا نے قرآن میں کہا، تم میں جو سب سے زیادہ تقوی میں ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت ہے، اور معیار عزت صرف اور صرف ذات پروردگار ہے۔ آئیے خود مولا کی بیانی متقین کے صفات میں سے ایک صفت، تاکہ ہم صفات کو اختیار کر کے واقعی تقوی کے راستے کو اختیار کر سکیں۔ مولا فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ چپ رہیں تو ان کے چپ ہونے کی علت، چپ ہونے کی وجہ ان کا ہم و غم نہیں۔ اگر یہ چپ رہتے ہیں تو چپ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غمگین ہے اس لیے چپ ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کسی اہم مسئلے سے غمگین ہو جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے، کہا نہیں، ضروری نہیں کہ اگر یہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین ہے۔ خب وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ والے مال دنیا کے لیے غمگین نہیں ہوا کرتے، وہ آخرت کے نقصان کے لیے غمگین ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ متقی اگر چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غم کی وجہ سے، پھر کیوں؟ اس کا چپ ہونا مصلحت کی وجہ سے۔ اسی لیے عقل کے لیے بھی کہا گیا ہے، علم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان کی عقل بڑھتی ہے تو کلام ناقص ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے نہیں، ختم نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بولے ہی نہ، نہیں،
انسان بولنے سے پہلے سوچتا سمجھتا ہے یہاں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے کہ اصلا ہم کو حق ہے یہاں بولنے کا کہ نہیں بولنے کا حق۔ ورنہ بعض اوقات سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کو بولنے کا حق ہوتا ہے وہ چپ ہوتا ہے، باقی سب بولتے ہوتے ہیں، الٹا ہے۔ اور در واقع یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے کہ جس کو بولنا چاہیے اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ کون بول رہا ہے؟ جس کو اصل میں بولنے کا ہے، جس کو اصولاً چاہیے کہ سنے، اس سے دستور لے، اس سے اپنی باتوں کو معلوم کرے۔ اکثر اوقات تو اپنی بات بتا کے پھر تائید لی جاتی ہے، ہمارا نظریہ ایسا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہماری نظر ایسی ہے، آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ بہرحال مسائل۔ متقی وہ لوگ ہیں کہ یہ چپ رہتے ہیں تو یہ غم کی وجہ سے چپ نہیں ہوتے، بلکہ یہ مصلحت کی وجہ سے چپ ہوتے ہیں، تقاضا ہوتا ہے اس لیے چپ ہوتے ہیں، خاموشی کی جگہ ہوتی ہے اس لیے چپ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقی کو بولنے کے شرائط معلوم ہوتے ہیں، متقی کو بولنے کے شرائط معلوم ہوتے ہیں، کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے۔ پھر کہیں گے کہ خاموشی، مکمل خاموشی تقویٰ نہیں ہے، بولنا ہے، جہاں جتنا بولنا ہے وہ اتنا ہی۔ زیادہ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ ایسے نہیں کہتے ہیں کہ آدمی جو بولے وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہو، دیکھ لگے کسی کو زیادہ، نہیں، زیادہ اسے کہتے ہیں کہ جتنی لمٹ میں بولنا ہے اس سے زیادہ ہو، جتنی لمٹ میں۔ اگر آپ کو پانی بھرنا ہے، آپ نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور جتنا پانی 1.5 گلاس ہونا چاہیے اتنا آپ 1 گلاس میں ڈال لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ زیادہ پانی ڈالا ہے۔ لیکن اتنا ہی پانی جب آپ جگ میں ڈالیں گے تو کوئی نہیں کہے گا کہ زیادہ پانی ہے، بلکہ لوگ کہیں گے کم ہے پانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گلاس کی موقعیت یہ تھی کہ وہاں اتنا ہی پانی پڑے، لیکن جگ کی موقعیت یہ ہے کہ وہاں زیادہ پانی پڑے، لہٰذا جگ کی بنسبت کم ہے، گلاس کی بنسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے بولنے کے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں، جہاں جتنا بولنا ہو اتنا ہی بولنا چاہیے۔ اس لمٹ سے زیادہ اگر آدمی بولے تو یہ زیادہ بول رہا ہے، اس لمٹ سے کم بولے تو یہ کم بول رہا ہے۔ لہٰذا مکمل خاموشی تقویٰ نہیں ہے، لمٹ کے اندر بولنا تقویٰ ہے۔ جتنی ہماری لمٹ ہے، جتنی مقدار ہے، اس حد تک بولنا، یہ در واقع تقویٰ ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیانات، کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کی جس کو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا اور اس کا ایک جز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اور خدا کے بیچ میں اصلاح کر لی، خدا بھی اس کے اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرے گا۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ من اصلح امر آخرت ہی، جس نے اپنے آخرت کے امور کی اصلاح کر لی، اصلح اللہ لہ امر الدنیا، خداوند متعال اس کے دنیا کے امور کی اصلاح کر دے گا۔ ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے امور کی اصلاح کریں، آخرت کے امور کی اصلاح نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ مارکیٹ گئے سامان خریدنے، اگر آپ شکر خریدتے ہیں تو 1 کلو شکر لیجیے اور گھر جائیے۔ اگر آپ پتی خریدتے ہیں تو 1 کلو پتی کے ساتھ 1 کلو شکر فری۔ اب انسان دونوں الگ الگ خریدے گا یا عقل مند انسان، آج کل ہے نا ایسے آفر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ فری، خدا کے بھی آفر۔ اگر آپ دنیا کے پیچھے ہیں تو دنیا ملے گی، ختم، یہی تو سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ آخرت لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے آخرت کے ساتھ دنیا فری۔ اب عقل مند انسان کیا لے گا؟ لیکن ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت کو نظر انداز۔ خدا کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے آخرت کے امور کی اصلاح کر لی، گویا اس نے خدا بند متعال اس کے دنیا کے امور کی اصلاح کرے گا، یعنی گویا اس نے اپنے آخرت اور دنیا دونوں کے امور کی اصلاح کر لی۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو دنیا اور آخرت کے امور کا معنوی رابطہ ہوتا ہے۔ معنوی رابطہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ خدا اپنی مرضی سے، جب ہم ادھر یہ کریں گے تو خدا ادھر اچھا کرے گا۔ خدا چونکہ اس کو ولایت تکوینی حاصل ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، سب کچھ ہے، لہٰذا وہ کرے گا، وہ ہوگا۔ خدا نے وعدہ کیا اور کرے گا، چونکہ وعدہ کیا لہٰذا حتماً کرے گا۔ جس وقت سے کیتھولک دنیا میں عیسائیوں کے بیچ میں یہ طے ہوا کہ ان کے علماء دین حکومت نہیں چلا سکتے ہیں اور دین کو سیاست سے الگ کیا گیا، اس وقت سے دنیا میں معنویت پہ سے عقیدہ بھی کمزور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان کی باتیں کہ
کہ جو چیز دکھتی نہیں وہ ہوتی نہیں، اور اس طرح کی بہت ساری پوری تفصیل ہے، کسی موقع پہ ہم پیش کر چکے ہیں کسی مجلس میں، ہمیں یاد ہے۔ لہٰذا وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آخرت کا عقیدہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، کہ اس سے یہ تھوڑی ملنے والا ہے۔ ارے جو لوگ دنیا آخرت کے پیچھے پڑے ہوں گے کیا کرتے ہیں وہ بیچارے، کھانے کے واسطے پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے بہت سے ہیں ایسے، امام خمینی نے آخرت کے راستے پہ چل کے دنیا کو ہلا دیا ہے۔ اب دنیا کمانے کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کو ہلا دیا ہے، اور وہ خالص آخرت کا راستہ تھا، خالص آخرت کا راستہ تھا، ایک معیار بن گیا، ایک ثبوت بن گیا۔ لہٰذا دنیا و آخرت کا ایک معنوی رابطہ ہے، اس رابطے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس رابطے سے انکار کیا تو اس کا مطلب کہ وہ ذات پروردگار کے وعدے سے انکار کر رہا ہے، رسول اور ائمہ کی خبر سے انکار کر رہا ہے۔ یہ ایک رابطہ ہے۔ دوسری چیز کی، یہ صرف رابطہ جو معنوی رابطہ ہے وہی نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم کا رابطہ ہے، سسٹمیٹک رابطہ ہے۔ خداوند متعال نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر واجب کیا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ہماری صحت، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ان سب کے لیے فوائد موجود ہیں، کہ جو فوائد ہمارے لیے ضروری ہمارے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے ہم پہ جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں ہمارے لیے نقصانات ہیں، ایسے نقصانات ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس حد تک کی جو ہم کو مثلاً کسی نہ کسی طرح برباد کر سکتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں کسی احکام کے پیچھے مصلحت کا ہونا یا مفسدے کا ہونا۔ بہرحال اس بنیاد پہ یہ احکام خداوند متعال نے ہم پہ واجب کیے ہیں، حرام کیے، اسی طریقے سے مستحب و مکروہات ہیں۔ لہٰذا جب انسان ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو ان کاموں کے ذریعے سے اس کو دنیاوی امور میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دین و دنیا کو الگ سمجھتے ہیں۔ دین نے کبھی دنیا کو الگ کیا ہی نہیں۔ آپ رزق کمائیں، یہ دنیا دین کا حصہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ رزق کمائیں، یہ دنیا کا حصہ ہے، لیکن دین کا بھی حصہ ہے۔ دین نے کب منع کیا؟ ہاں، جب انسان یہ زیادہ زیادہ کمانے میں حرام تک آ جاتا ہے تو یہاں پہ آگے دین رک جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دین و دنیا ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ اس حرام کے کمانے سے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ جو ظاہری بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں، اور اس کا اثر پڑے گا، چاہے وہ نسل پہ اثر پڑے، چاہے وہ انسان کے اعمال پہ اثر پڑے، چاہے وہ دوسروں کی بھکمری پہ اثر پڑے۔ وہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ تحلیل کریں تو دونوں طرح کے آپ کو نقصانات ظاہری بھی سمجھ میں آئیں گے، معنوی بھی سمجھ میں آئیں گے، اس کے اثرات بھی سمجھ میں آئیں گے۔ یہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس خطبے میں صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تفصیلی چیز ہے۔ لہٰذا اگر انسان نے آخرت کے امور کی اصلاح کی تو آٹومیٹک دنیا کے امور کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جب خدا نے ہم سے وعدہ کر لیا تو خدا پہ توکل ہونے کا بھروسہ ایک طرح کا توکل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کی بات پہ بھروسہ کر کے آخرت کے امور کی اصلاح کر لیں۔ پھر کہیں گے آخرت کے امور کی اصلاح صرف وہ نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، ابھی اس کی بھی ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ لہٰذا توکل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت کے امور کی اصلاح کریں، دنیا کے امور کی اصلاح آٹومیٹک اپنے آپ ہوتی جائے گی۔ لوگ آخرت کے امور کو صرف سمجھتے ہیں، مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لیا، صرف دعائیں پڑھ لیا۔ البتہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بہت کمتر چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ نماز کی تو اہمیت ہے کہ جیسے ہی وقت نماز ہو جو بھی کام کرنا چھوڑ دیں آپ۔ اور اردو میں محاورہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ کے برتن چھوڑ دیں۔ اگر ہاتھ میں آپ برتن لیے ہیں، کوئی کام کریں تو اس کو وہیں چھوڑ دیں، یعنی محاورے کے حساب سے اس کو رکھنے تک کی بھی دیر نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ البتہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے وقت کیا ہے، پہلے سے اس کو رکھ کے آئیں۔ جب ٹائم آئے تو سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے، اس کا ہے فائدہ ہے۔ کسی کو ضرورت ہوگی بتائیے گا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ ظاہری فائدہ بھی ہے اس کا، معنوی فائدہ بھی ہے، دونوں طریقے سے انشاءاللہ انسان کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی انسان آخرت کے امور کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آخرت کے امور کی اصلاح سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نماز و روزے کے صلوات پر محمد والے آخرت کے امور کی اصلاح سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دعاؤں میں، آپ صرف تسبیحات میں، آپ صرف نمازوں میں، صرف مسجد نہیں۔ آخرت کے امور، ہر وہ چیز جو انسان کی یا انسانی ضروریات ہیں، وہ سب آخرت کے امور، جس کو ہم ظاہراً عبادت سمجھتے ہیں، صرف وہی آخرت کے امور نہیں ہیں، بلکہ وہ سارے دنیاوی امور
آخرت کے امور میں شامل ہیں کہ جس کو انسان آخرت کے لیے انجام دیتا ہے. مثلا ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ دنیا کا امر نہیں ہے، یہ آخرت کا امر ہے. دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. میں نے پہلے کہا کہ جو آخرت کا ہے وہ دنیا میں شامل. مثلا کسی مجبور محتاج لاچار کی ہیلپ کرنا یہ دنیاوی امور بھی ہے اور آخرت کا امر بھی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان دنیا میں جو کرے گا، جیسا کرے گا، وہ سب اس کو آخرت میں اجر ملے گا. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی اصلاح آخرت کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں. لہذا انسان اگر اپنے دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے آخرت کی اصلاح کرنی چاہیے. اس لیے کہ بنیاد وہی ہے، جڑ وہی ہے. جب تک انسان جڑ کی اصلاح نہیں کرے گا اس وقت تک شاخوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، برانچز کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک سینٹر کی اصلاح نہ ہو. لہذا ہر وہ کام کہ جو دنیا میں ہمارے لیے ضروری ہے، اہم ہے، یا خدا بند متعال جو ہم سے چاہتا ہے، وہ سب آخرت سے. آپ اسی لیے دیکھیے کہ خدا بند متعال نے جن چیزوں کو ہم کو حکم دیا ہے وہ چیزیں صرف آخرت سے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم بندی کی، وہ چیزیں صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جس کو مثلا ہم صرف آخرت سے مخصوص سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں ہیں کہ جو آخرت اور دنیا دونوں میں ہمارے کام آئیں گی. اسی لیے کہا گیا کہ رزق کا کمانا آپ کے لیے واجب ہے. اب اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیے آپ تو نماز کا تو آخرت سے تعلق دکھتا ہے، خوب رزق کا آخرت سے کیا تعلق دکھتا ہے؟ لیکن نہیں، احکام میں ہے کہ رزق کا کمانا واجب ہے. ایک انسان اگر رزق کے کمانے کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیحیں پڑھتا ہے، تو خدا بند متعال کہتا ہے کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. آپ کو یاد ہے یہ واقعہ گزرا، اور امام نے کہا کہ یہ ہمارے دین پہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین پہ نہیں ہے، غلط ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کا تقاضا اور انسان کی ضروریات ہیں، وہ ساری چیزیں، بس تھوڑا سا فرق ہے دنیا اور آخرت کے امور میں، تھوڑا سا فرق ہے. وہ اتنا فرق ہے، اگرچہ یہی تھوڑا سا فرق پوری لائن چینج کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں سے فرق شروع ہوتا ہے وہاں سے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان تھوڑی دور پہنچتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی دوری پہ آ چکے ہیں. اس کا احساس کرنا ہو تو جہاں سے ریلوے ٹریک چینج ہوتے ہیں اس کو دیکھیے. جو لوگ دنیا والے ہیں وہ دنیا کو مقصد بنا کے دنیا میں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. جو آخرت والے ہیں وہ دنیا کو کماتے ہیں لیکن دنیا کو مقصد نہیں بناتے ہیں، دنیا کو ذریعہ بناتے ہیں، آخرت کو مقصد بناتے ہیں. فرق کیا ہے نتیجے میں؟ جو دنیا والے ہیں وہ کبھی دنیا کو قربان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مقصد ہے، مقصد قربان نہیں ہوتا. جو آخرت والے ہیں وہ چونکہ ان کا مقصد آخرت ہے لہٰذا اس آخرت کے لیے دنیا کو قربان کر دیتے ہیں. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور چہرہ سرخرو تھا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر مقصد نہیں ہے، مقصد اسلام ہے. بہت عزیز ہے، شبیہ رسول ہے، تڑپ گئے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن مقصد اس سے بڑا ہے. لہٰذا علی اکبر کی قربانی میں مشکل پیش نہیں آئی. قاسم بہت عزیز ہیں لیکن مقصد بڑا ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے، جناب قاسم بھی شہید ہو گئے، جناب عون و محمد بھی شہید ہو گئے، خود اپنی بھی قربانی دے دی، اس لیے کہ مقصد عظیم ہے. تو جب مقصد آخرت ہوتا ہے تو دنیا اس پہ قربان ہو سکتی ہے، پھر دنیا کے قربان ہونے میں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مقصد بچ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا سے زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، جب دنیاوی نقصان ہوتا ہے، یہ آ چکی ہے بات کہیں پہ، جب دنیاوی نقصان ہوتا ہے ان کو بہت افسوس ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جن کا مقصد آخرت ہے وہ دنیاوی نقصان پہ اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہم احساس کریں کہ اگر مثلا ہماری نماز لیٹ ہو جائے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا مقصد آخرت ہے. اگر ہماری جماعت چھوٹ جائے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں نماز قضا ہو جائے، یقیناً نہیں ہوتی ہوگی انشاءاللہ. یہ ساری باتیں ہم امام صادق علیہ السلام کے اس قول کی روشنی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کی وصیت کے طور پہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. لہٰذا اگر آخرت کے نقصان ہونے سے ہم کو افسوس ہوتا ہے
اور وہ افسوس زیادہ ہے بنسبت اس افسوس کے جو دنیاوی نقصان پہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد آخرت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ لائق افسوس ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، چینج کرے اور اس مقام پہ لے کے آئے کہ آخرت کے نقصان پہ اس کو افسوس زیادہ ہو بنسبت دنیاوی نقصان کے۔ یہی انسان کی زندگی کی کامیابی ہے اور یہی انسان کی واقعی زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی تاریخ ہے، بعض روایتوں کے اعتبار سے وہ تاریخ ہے کہ جو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے مولا کی ایک وصیت جو کہ بہت ہی مشہور ہے پیش کی تھی۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اور تمام وصیتوں پہ عمل کر سکیں۔ آج مولا کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ امام صادق کی زندگی، وہ زندگی ہے کہ جس میں حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے بہرحال کسی حد تک بہت ہی مختصر، بہت ہی ہلکا سا، لیکن ظالم کی توجہ بڑھ گئی تھی، حکومت کو مضبوط کرنے میں بھی توجہ ہو گئی تھی۔ اس لیے مولا کو اتنا موقع مل گیا کہ آپ نے اپنے ہزاروں شاگرد تیار کر دیے۔ یہ سیرت کا حصہ ہم کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اگر زندگی میں ذرا سا بھی موقع ملے تو سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے وہ علم پہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر انسان کو کوئی چیز انسان بنا سکتی ہے، ہم تو شکل انسان ہے نا، انسان بننا یہ ہمارا کام ہے، اپنے نفس پہ قابو کرنا یہ ہمارا کام ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، نفس کی اصلاح یہ ہمارا کام ہے۔ خدا بند متعال نے ہم کو انسان کا جسم عطا کیا ہے، روح انسان کو واقعی انسان بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ قانون بتائیں خدا نے، یہ نہیں کہ
وہ ہم نے قانون بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، طریقہ سب کچھ بتایا ہے، صرف پریکٹیکل ہمارے حوالے کیا ہے کہ اس چیز کو اس طریقے سے اسمبل کر دو تو یہ بن جائے گا، اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگا دو تو تم انسان بن جاؤ گے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز ہے کہ جو اس ظاہری انسان کو واقعی انسان بنا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہے، اور وہ علم کہ جو صحیح در سے، صحیح راستے سے اور صحیح طریقے سے ملے۔ ورنہ آپ دیکھیے آج علم کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ علم میں نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ علم کا تقاضا یہ ہے، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن علم میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائیں تو کوئی اختلاف ہی نہ ہو، کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ سارے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، نہیں جیسے ہی انسان کا رابطہ علم سے ٹوٹا وہیں جھگڑا پیدا ہو گیا، وہیں جھگڑا شروع ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے، چونکہ ابھی دنیا اور دین دونوں کی وابستگی آپ نے سنی ہے اور دونوں کی وابستگی کے بارے میں مولا کا کلام پیش کیا ہے، لہٰذا اگر ہم علم کی بات کریں تو بنیادی طور پہ علم دین زیادہ ہے۔ پھر اس گزارش کے ساتھ کہ ہم نے تقسیم بندی کی ہے علم دین علم دنیا کی، ورنہ سائنس بھی ہمارے ائمہ کی ہی دین ہے، جس کو ہم مکمل طریقے سے دنیا کا علم سمجھتے ہیں، ہمارے ائمہ کی دین ہے۔ امام علی نے اپنے خطبات میں بہت کچھ اشارہ کیا ہے، ہواؤں کی قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے، بجلی کی طرف اشارہ کیا، نہیں کتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں نہج البلاغہ میں۔ تو اس بات کی کہ اس کو دیکھیں، پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جس سسٹم کے تحت بچے کو یہ نہ محسوس ہو کہ دنیاوی علم الگ ہے اور دینی علم الگ ہے۔ کسی موقع پہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ در واقع جب انگریز آئے تو ان کی یہ سازش تھی، انہوں نے پہلے ہندوستان میں ایسے ہی تھا، مدرسے میں ہی دنیا اور دین دونوں کا علم پڑھایا جاتا تھا، ایک ہی جگہ سب ہوتا تھا۔ انگریزوں نے بہت چالاکی سے دونوں کو الگ کیا، علم دنیا اس کو بنایا، اس کو دینی علم کہا، پھر اس کے بعد ہماری روزی روٹی کو دنیاوی علم سے منسوب کر دیا، اس پہ منحصر کر دیا، تو دینی علم آٹومیٹک چھوٹتا گیا، اس لیے کہ انسان کو اپنی روزی روٹی کی فکر زیادہ ہوتی ہے ظاہراً، لہٰذا یہ کر لو ورنہ کیا کھاؤ گے، وہ کر لو ورنہ زندگی کیسے گزرے گی، فیوچر اچھا ہو جائے گا، یہ کر لو گے تو ہوتا ہے نا، وہ کر لیں گے تو اس میں اچھا فیوچر ہے، یہ کر لیں گے۔ یہ ساری باتیں اس طریقے سے پیش آتی ہیں جس کے نتیجے میں پھر ہم دینی علم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا سسٹم کریں کہ جو سنت ائمہ کے مطابق ہو، یعنی ایک ہی درسگاہ میں انسان کو ایسا بنایا جائے کہ جو دین کا بھی کامیاب ترین شخص ہو اور دنیا کا بھی کامیاب ترین شخص ہو۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی 29 شوال ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محسن اسلام کہ جس کا احسان نہ ہوتا تو اعلان اسلام ادھورا رہ جاتا، وہ ذات کی جس نے اپنے بچوں کو سوائے اس کے کہ اسلام پہ قربان ہو جاؤ کچھ سکھایا ہی نہیں۔ رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے رسول کے بستر پہ لٹانا اور رسول کو اٹھا کے اپنے لڑکوں کی بستر پہ لٹانا، اس خدشے اور اس گمان سے کہ اگر حملہ ہو اور کوئی قتل کرے تو ہماری اولاد قتل ہو جائے، رسول بچ جائے۔ اگر ہم جناب ابو طالب کو واقعی محسن اسلام ایک آئیڈیل کی صورت میں محسوس کرتے ہیں تو یہ جذبہ ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے۔ زندگی وہ زندگی ہو کہ جو وقت آئے تو اسلام پہ قربان ہو جائے، اور وہ انسان کی جو اس بات کو طے کر لیتا ہے کہ اگر وقت آئے تو زندگی کو اسلام پہ قربان کر دیں گے، پھر باقی چیزوں کو قربان کرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ مال قربان کر دے گا، عہدہ قربان کر دے گا، دوسری ضروریات زندگی کے سامان قربان کر دے گا، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ جب زندگی قربان کرنے کو تیار ہے تو باقی چیزیں خود بخود اس کے ذمہ میں آ جائیں گی۔ لہٰذا یہ جذبہ قربانی اسلام میں سب سے پہلے عملی صورت میں جس نے ڈالا ہے اس ذات کا نام ابو طالب ہے، کہ جب ابھی اعلان اسلام بھی نہیں ہوا اس وقت بقائے رسالت کے لیے ابو طالب قربانی دینے کو تیار۔ یہ سب سے بڑی سنت ابو طالب ہے۔ جب تک تاریخ قربانی زندہ رہے گی اس وقت تک اسلام کی تاریخ میں اس وقت تک جناب ابو طالب کی سیرت کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ اگلی مناسبت اس ہفتے کی جو آنے والی پہلی ذی قعدہ ہے،
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جن کا لقب معصومہ قم، ان کے ولایت باسعادت کی تاریخ ہے۔ یہ وہ پاک و پاکیزہ اور بزرگ خاتون ہے کہ جو اپنے بھائی کی یاد میں وطن سے یہاں پہ آئیں اور آنے کے بعد قم میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں اور وہیں قم میں دفن کی گئیں۔ خود ایک قم کی سرزمین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، حتیٰ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے، اس شعال محمد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آج کی اس تاریخ میں الحمدللہ ہمارے علمی مراکز بہت زیادہ ہیں، علم دین کے سینٹر، عراق بھی، نجف بھی علم دین کا مرکز ہے، سیریا میں بھی حالات انشاءاللہ اچھے ہو جائیں وہاں بھی، لیکن سب سے بڑا مرکز جو ہے علم دین کا، جہاں بے انتہا آیات اعظام کے دروس ہوتے رہتے ہیں، بے انتہا لوگ پڑھا کرتے ہیں، وہ کتنے پڑھ کے الحمدللہ فارغ ہو گئے اور دنیا میں تبلیغ اپنے دین کی ترویج کر رہے ہیں، وہ مرکز قم ہے، سب سے بڑا مرکز۔ دوسری جگہوں سے بھی لوگ گئے، وہ بھی بڑے مرکز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو آؤٹ پٹ ہے اور سب سے زیادہ جہاں پہ لوگ موجود ہیں اور سب سے زیادہ علماء و آیات اعظام موجود ہیں، سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہا ہے، وہ قم۔ یہ بیوی کی ایک برکت ہے کہ بیوی کے قبر کے جوار میں اسلام اس حیثیت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیے، حتماً آپ کو قم کا مبلغ ضرور ملے گا۔ البتہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قم و نجف دونوں میں تقابل، کوئی تقابل نہیں ہے، قم و نجف کے بیچ میں کوئی تقابل نہیں ہے، اس لیے کہ کیا امام علی اور معصومہ قم کے بیچ میں کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں ہے۔ نجف میں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، قم میں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ نجف کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس بڑے پیمانے پہ، اس وسعت پہ خدمت ہو، کیونکہ خدا کا سستانی نجف کے حالات سے راضی نہیں۔ انشاءاللہ اگر وہاں کے حالات بھی اچھے ہوئے تو وہاں بھی ہوگی، وہاں بھی ہمارا حوزہ ہے، وہاں بھی مرکز ہے، وہاں بھی طلاب جا رہے ہیں، وہاں بھی علماء موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے مسائل ہیں، امریکہ نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی ہیں، حکومت کی طرف سے بہت سارے مسائل ہیں، لہذا اس وجہ سے اس وسعت پہ وہ خدمات نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لیکن قم میں چونکہ یہ مشکلات نہیں، لہذا مگر چاہے وہ عالم دین یا طالب علم قم میں پڑھے یا نجف میں پڑھے، پڑھتا وہی علم دین ہے کہ جو الہی علم ہے، نکلنے کے بعد وہی نماز پڑھاتا ہے جو قم والا، وہی نجف والا، اسی دین کی تبلیغ دونوں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور جو ہمارے درمیان یہ غلط ہے، ہر وہ تصور کی جو ہم کو تقسیم کرے وہ باطل ہے، اس کو ہمیں توڑ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام میں جو حالات حاضرہ ہیں، ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت ہمارے ایک بزرگ آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے دنیا کیتھولک کے لیڈر کو خط لکھا ہے اور اس میں حالات حاضرہ کے مطابق ان سے گفتگو کی ہے۔ یہ خط حتماً ہے آن لائن، آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں، ہم صرف کچھ پوائنٹس اس کے بیان کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو تکفیری گروہ ہے، یہ بشریت کے، آج کے بشریت کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ اس کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں، کسی ملت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی حزب یا گروہ سے اس کا کوئی تعلق، خود یہ گروہ ہے اپنا، لہذا اس کو دین کے پیمانے پہ نہیں دیکھا جائے۔ اور ہم اس خطرے کو کئی سالوں سے اس خطرے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے فریاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج یہ بات ہوئی ہے، لیکن ہمارے آیات اعظام اس فکر کے خلاف اور اس خطرے کی طرف بہت پہلے سے متوجہ کر رہے تھے۔ لہذا دنیا کو اگر ہوشیار ہو جاتی تو دنیا کو یہ نقصان نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس کی تشریح کی آپ نے کی، قرآن مجید، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ قرآن اور رسول دونوں، یعنی رسول کے القاب میں سے لقب ہے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ دونوں چیزیں پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ایسے سیاسی اور دینی رہنما ہیں کہ جو نہ یہ کہ صرف اس ظلم اور قتل عام کے سامنے چپ ہیں، بلکہ بعض ایسے ہیں کہ جو ان کی حمایت بھی کرتے ہیں اور عملاً تائید بھی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ قرآن مجید اور رسول
دونوں رحمت ہیں، تو قرآن اور رسول کا ماننے والا ظلم کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ سیرت کے خلاف ہے۔ تیسری چیز آپ نے جو پیش کی وہ یہ کہ ہم آپ سے اس بات کی امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ویٹیکان میں جناب عالی کے دورے میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی فاجعہ ہو رہا ہے، جو بھی یہ بربریت ہو رہی ہے، چاہے وہ ان جگہوں پہ ہوتی ہو جہاں پہ عیسائی اقلیت میں ہے، چاہے وہ ان جگہوں پہ ہوتی ہو جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہے، یا کسی اور جگہ پہ ہوتی ہو جہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر اقلیت میں عیسائی ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اقلیت میں مسلمان ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم اس کی مخالفت کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ISIS یا داعش کا مسئلہ ہے، امریکہ میں ہی مشیگان ایک جگہ ہے، وہاں کے تمام مسلمان علماء نے مل کے یہ بیانیہ نکالا ہے کہ یہ ISIS کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی ان کا یہ دعویٰ ہے اسلام کا، یہ ایک دم خالی و بیکار ہے، یہ اسلام سے ہٹ گئے۔ حتیٰ حد ہو گئی، امریکن پریسیڈنٹ کا بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ داعش یا ISIS کا کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہرحال حالات حاضرہ میں بہت زیادہ دن بدن مسائل اور مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ بحرین کا اپنا مسئلہ ہے، دوسرے مظالم کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ان سب میں جو اہم وقت ہے وہ آیت اللہ شیخ نمر کے پھانسی والے مسئلے کا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس فیصلے کو دنیا کے پریشر کی وجہ سے آگے بڑھا دیا تھا اور وقت دیا تھا کہ اسی اگست کے آخر میں فیصلہ ہوگا، اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ الزامات کیا ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے کہ اس میں سے یا تو بے بنیاد ہیں یا وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے مفاد میں ہیں، اسلام کے فائدے میں ہیں، لیکن وہاں کی حکومت کے خلاف ہیں۔ تو اب اصلاح ان کی نہیں ہونی چاہیے، اصلاح حکومت کی ہونی چاہیے۔ حکومت کیوں ایسا کام کری جو اسلام کے خلاف مقابلے میں ہو جائے؟ وہ ہم نے پوری فہرست آپ کے سامنے پیش کی۔ ہماری پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری دنیا سے اتنی مضبوط آواز اٹھائیں۔ ہم آپ کو ایک موقع یاد دلائیں، کچھ سال پہلے افغانستان میں ایک مسلمان عیسائی ہو گیا اور وہاں کے قانون کے مطابق وہ مرتد واجب القتل تھا۔ وہاں کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ واجب القتل، اس کو قتل کر دیا جائے۔ پوری دنیا کے عیسائیوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ ہمارا بھائی ہے، ہم کو دے دو، لے گئے، بچا لیا، لے گئے۔ کن حالات میں تھا، کیسا تھا، نہیں معلوم۔ آیت اللہ شیخ نمر ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ایک کمانڈر بننے میں کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ ایک آیت اللہ بننے میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز قربان ہوتی ہے وہ اس حوضے میں جانے والا اپنی زندگی کو راہ اسلام میں دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے کہ اب ہم دین کے راستے پہ، جو کم ترین اور سب سے پہلی قربانی، پھر اس کے بعد سارے قربانیوں کے راستے طے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے انسان آیت اللہ بنتا ہے، مبلغ بنتا ہے، عالم بنتا ہے۔ ایک آیت اللہ کی جو کہ ایک بہرحال پڑھی لکھی شخصیت ہے، ساتھ میں ایک مذہبی شخصیت ہے، ساتھ میں ایک انصاف پسند شخصیت ہے، جس کی ذمہ داری یہی ہے کہ رسول اور ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے دنیا میں ہر ظلم کی مخالفت کرے، ہر مظلوم کی حمایت کرے۔ آیت اللہ شیخ نمر نے اگر عراق میں وہاں کی ظالم حکومت کی مخالفت کی ہے تو انہوں نے اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیا ہے۔ یہ کام صرف آیت اللہ شیخ نمر کا نہیں ہے، یہ کام ہم سب کا ہے جو وہ بندہ خدا وہاں دشمنوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اگر اس وقت ہم سوئے ہوئے تھے تو آج جب ان کی جان خطرے میں ہے تو آج تو ہمیں جاگنا چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں یہ سوچیں، کتنا بڑا ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہم احتجاج کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پریشر کی بنیاد پہ، حالانکہ یہ وہ حالات ہیں کہ جبکہ ہیومن رائٹس، اقوام متحدہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قانون کے خلاف جو تم کر رہے ہیں، یہاں پہ موت کی سزا ہے ہی نہیں۔ ایسے حالات میں تو ہم کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی جمعے کے بعد ایک بہت مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے آپ لوگوں کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہم سب
شرکت کریں، اور اس کے باوجود اور دوسرے پروگرامز کے لیے ہم طے کریں، نہیں کہ اتنا کر لینے پر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ درخواست ہے کہ آپ رکیے گا، شرکت کیجیے گا، دعا توسل، اس میں ہم ان کے طول حیات اور اس مظالم سے بچنے کے لیے دعا کریں گے اور احتجاج کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جہاں جہاں جس جس جگہ پہ جتنا جیسا ہم بول سکتے ہیں وہ بولنا، یہ ہمارا مذہبی اور شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے کہ آیت اللہ شیخ نمر کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں وہ کسی ذاتی اور پرسنل مسئلے پہ نہیں ہیں، وہ قومی اور مذہبی مسئلے پہ ہیں، اور قومی مسئلہ کسی ایک سے مخصوص نہیں ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، ہر مسلمان کا ہے، دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سانحے کے خلاف احتجاج کرے اور اپنی آواز کو بلند کرے۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔